کل عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا اس خط کے ساتھ کیا ہوا؟ جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر اس خط کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر وہ دعویٰ جو انہوں نے کیا جو تکبر سے بھرا ہوا تھا، جو وہ وقت کے بہاؤ میں بہ کے کر دیا کرتے تھے کہ میں چوروں سے ہاتھ ملا لوں گا، لٹیروں سے ملا لوں گا، ان کو این آر او نہیں دوں گا، اب وہ خود این آر او مانگتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے آج دوپہر 12:10 کا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جس گاڑی میں بیٹھا ہوں اس سے آگے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی یہ سارے مناظر ریکارڈ کرتے ہوئے کہ یار یہ میرے سمیت کوئی بندہ وہاں پر ایسا نہیں تھا جو باہر نکل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑے اہم معاملات آپ کہہ لیں، خبریں کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں۔ ایک، کل عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا اس خط کے ساتھ کیا ہوا؟ اس خط میں اٹھائے گئے نکات کتنے اہم ہیں؟ کیا ان کا جواب ملے گا عمران خان صاحب کو؟ جو انہوں نے نکات اٹھائے، جو الزامات لگائے، جو مطالبات کیے، یا محض یہ ایک کہہ لیں کہ تاریخ کی جو ردی کی ٹوکری ہے یہ اس میں چلا جائے گا، یا ایک فروٹ لیس ایفرٹ ہوگی عمران خان صاحب کی اس پر؟ اور جی ایچ کیو میں جو چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ ہے وہاں پر اس خط کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایک بڑی اہم سٹوری ہے، اور اس خط کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ آج صبح 12:10 کا ہے، بلکہ آج دوپہر 12:10 کا ہے۔ میں یہ جو آپ ویڈیو دیکھیں گے، یہ ویڈیو میں نے اپنے موبائل سے خود بنائی ہے، اور یہ ویڈیو ہے کہ بلا جس کو آپ کہتے ہیں نا تعطل، بلا تعطل نہیں، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی انتباہ کے، ادروائز اس طرح کے جب پلانز جو مجھے پتہ چلا ہے جب ایگزیکیوٹ کیے جانے ہوں، جب ان کی فل ڈریس ریہرسل ہو رہی ہو، تو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار دے کے لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے کہ یہ حالات کل ٹریفک کے یہ والے ہوں گے، تو آپ متبادل راستے جو ہیں وہ اختیار کریں۔ متبادل راستے بھی پریکٹس تو یہی تھی کہ وہ دیے جاتے تھے۔ آج جو ہے وہ میں جب گھر سے دفتر آ رہا تھا تو حالات کچھ یہ تھے۔ یہ 12:10 کا واقعہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جس گاڑی میں بیٹھا ہوں اس سے آگے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ مال روڈ سے پہلے اگر آپ دھرمپورہ جو ہے انڈر پاس اس سے آپ نکلیں تو یہ وہ والا مقام ہے، یہ وہ والی جگہ ہے، اور یہ گاڑیوں کی لائنیں آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لمبی لائنیں لگی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہاں پر 12:10 پر پہنچا ہوں تو یہ لائنیں جو ہیں کم از کم جو ہے وہ کوئی 5-7 منٹ پہلے لگنی شروع ہو گئی ہوں گی۔ یہ جو کلپ ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ایک ایمبولنس کھڑی ہے، یہ ایمبولنس جو ہے وہ چیخ رہی ہے، اس کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ مسلسل ہوٹر دے رہی ہے، سائرن بجا رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں رنگے۔ دوسری طرف سے آپ یہ جو ٹریفک کی ٹھوکر سے ٹو ورڈز جو ہے مال روڈ ٹریفک آ رہی ہے، یا مال روڈ سے آگے جلو پارک کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی بند ہے، یہ بھی آپ منظر دیکھ چکے ہیں۔ اور جو ایمبولنس ہے یہ مسلسل چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی یہ سارے مناظر ریکارڈ کرتے ہوئے کہ یار یہ میرے سمیت کوئی بندہ وہاں پر ایسا نہیں تھا جو باہر نکل کے اس کے اوپر پوچھ سکے، احتجاج کر سکے کہ یہ آپ نے ٹریفک کیوں روکی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جس جگہ کے اوپر میں آ کے کھڑا ہوا تھا ٹریفک اس سے بہت آگے روکی گئی تھی، وہ مال روڈ کا انڈر پاس تھا۔ تو مال روڈ کا جو انڈر پاس ہے وہ اگر آپ یعنی میرا یہ گمان تھا کہ جو مال روڈ کا انڈر پاس ہے وہاں پر یہ ٹریفک رکی ہوگی، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ اس طرح کی ٹریفک جو ہے وہ پاکستان میں روکنا، پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے، شاید ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے۔ ایک پروگرام ہے حسب حال، اس میں جو چودھری شجاعت حسین بنے ہوئے ہیں، اپنے ان کا روپ دھارا ہوا ہے سہیل احمد صاحب نے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کے پاس دولت بھی بڑی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، آپ امیر کبیر آدمی ہیں، اتنا پیسہ تو ہو سکتا ہے نواز شریف کے پاس بھی نہ ہو، تو آپ کو مطلب سکون کرو پنڈ چوئی صاحب، یہ سوال ان سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری گل سن، اے جدوں
جو زہراللہ روڈ تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے ان دنوں, جب وہ گزرتا ہے نا پاں پاں کردہ گڈیاں تو میرے دل نو ہاتھ پیندا ہے. تو یہ جو پامپاں والا ہٹو بچوں کا سین ہوتا ہے کہ ذل الہی آ گئے, یہ وہ جو بوئے شاہی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو اس کو کہتے ہیں جاہ طلبی, بڑا پوئٹک ایک اس کی ٹرمینالوجی ہے یہ والی, کہ آپ کو دوسروں کا حکمران نظر آنے کا بھی شوق ہو, حکمران بننے کا بھی شوق ہو, اور پھر اس حکمرانی کا یا اس انداز حکمرانی کا جو ہے نا وہ شبشبہ پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ نظر بھی آئیں کہ میں حکمران ہوں. یہ پاکستان کے حکمرانوں کا المیہ ہے, اور یہ بیماری پاکستان کے سرکاری ملازمین تک پھیل چکی ہے. آپ پاکستان کی سرکار کے وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کا حکم چلتا ہے, وہ سی سی پی ہو, وہ ڈی آئی جی ہو, وہ آئی جی ہو, وہ کوئی کور کمانڈر ہو, وہ کوئی جج ہو. ججوں کی ویسے چیف جسٹسز کے علاوہ عام ججوں کی کوئی سیکیورٹی اس طرح کی نہیں ہوتی, وہ کلے گڈی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کور کمانڈرز, یہ ایون بریگیڈیئر, یہ جو اسٹیشن بریگیڈیئر سطح کے جو افسر ہوتے ہیں جو کہیں پر مطلب کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, کمانڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں, جی او سیز, یہ ان کی میں سر ہمارے دوست احباب بھی, ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں, پاکستان کی فوج پاکستان کی ہے, تو یہ اشارے بند ہو جاتے ہیں, اشارے بند ہو جاتے ہیں, اور آپ کو بتایا جاتا ہے بطور افسر جو آپ کا نیچے والا عملہ ہوتا ہے کہ نہیں سر وہ تو اینج ہو گیا. اب یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, میرے دوست کے ایک دوست تھے بچپن کے, وہ جب ان کو ریڈ ٹیپ لگی نا ادھر تو بریگیڈیئر بنے, تو وہ جب پہلے دن دفتر گئے تو گیٹ سے نکلے, کہتے ہیں نا اشارہ ہی کوئی نہیں سی بند, سلوٹ بج رہے ہیں ٹھا ٹھا ٹھا. تو میں پریشان ہو گیا, میں نے پوچھا ان سے کہ کی یار اشارے کو, تو انہوں نے کہا کہ سر وہ تو یہ ہر جواب ہوتے ہیں ان کے پاس کہ صاحب کا جو ہے وہ ترا وہ بلند رہے, وہ اونچا رہے, ہاں جی. تو وہ پروٹوکول نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پروٹوکول کے اس دلدل میں اس کو پھنسا دیتے ہیں افسر کو کہ پھر اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. وہ افسر جو تھے میرے دوست کے بچپن کے دوست ہیں, انہوں نے آگے سے بین لگا دیا کہ اس طرح نہیں ہوگا, اور انہوں نے 2 نفل پڑھ کے معافی مانگی, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مزہ بڑا آیا تھا وہ سارا پروٹوکول انجوائے کر کے. تو یہ انسان کتنی دیر رجسٹ کر سکتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کے چھوٹے بھائی بیوروکریٹ ہیں, سیکٹری ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ڈی سی کہیں پہ تعینات تھا تو شام کو میرا ملازم 4-5 بجے کی, مطلب ڈی سی نے کی محنت کرنی ہے ہاتھ بس یہ وہ, مطلب جس طرح ہم ڈی سی والے کپڑے کبھی پہن لیں نا, وہ سوٹ یا شلوار سوٹ, تو سر میں تو آکڑ جانا, میرے کو تو بیٹھ کے ہی آکڑ جانا بندہ کہ سلوٹے نہ پڑ جائیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو شاید وہ اس وجہ سے تھک جاتے ہوں اپنے لباس کی وجہ سے, ادروائز کام تو ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے, بلکہ بیٹھ کے بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں آدمی کو. جسمانی مشقت کوئی ہوتی نہیں, لیکن اس کے باوجود جب شام کو کہتے ہیں میں اپنے گھر جاتا تھا تو جو سرکاری ملازم تھا جو خدمت پر مامور تھا ڈی سی ہاؤس میں, وہ کہتا سر میں آپ کو دبا دوں, تو میں اس کو حیران ہو کے کہتا تھا کہ یار میں کئی بھاگے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ تھک جاتے ہوں گے, زبردستی نہ, کہتے ہیں پھر انسان ہے, مزہ آتا تھا جب وہ دبانی شروع کرتا تھا نا پنڈلیاں آپ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اینڈ پہ وہ اپنے بھائی کو بات سنانے کہ پائن پھر مینوں نا واقعی لگتا سی میں تھک گیا راتی, اور میرا دل کر رہا ہوندا سی کہ مینوں آ کے کٹے. تو یہ انسان جو ہے وہ یہ ان ساری چیزوں کا, یہ قباحتیں ہیں, ان کا شکار بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ پروٹوکول, یہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی, اور پھر جب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ لڑنی شروع کی تب سے یہ پروٹوکول جو ہے یہ حاصل کر لیا گیا سیکیورٹی کے نام کے اوپر. سر سیکیورٹی تو انویزیبل ہوتی ہے, سیکیورٹی تو وہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب آئے ہیں کب گئے ہیں. لیکن میں نے پتہ کیا میں کہ یہ کون لوگ تھے, کیونکہ یہ ایمبولنس جو آپ کو چیختی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ 12:25 کے اوپر 12:10 پہ میں نے اس کو دیکھا, اور 12:25 کے اوپر اس کے ٹائر ہلے, یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا موو کی. آدھا گھنٹہ آلموسٹ, جب کسی لاہور جیسے شہر میں ٹریفک بلاک رہے تو جو ایمبولنس میں ہے وہ ایمبولنس میں مر جائے گا. ہارٹ اٹیک سب سے سویر معاملہ ہوتا ہے, یا پھر اگر آپ کو کوئی پیرالائز کا یا جس کو فالج کا اٹیک کہتے ہیں, اگر وہ ہو تو ہاسپٹل تک پہنچنے کا, فرسٹ ایڈ لینے کا جو میڈیکلی ٹائم ہے آپ کے پاس, جو منٹ ہوتے ہیں وہ 30 منٹ ہوتے ہیں. تو
یہاں پر تو جب آدھا گھنٹہ ٹریفک پھنس جائے, رک جائے 10 منٹ 20 منٹ, پھر اس کے بعد لاہور کی ٹریفک فلو پکڑتے روانی پکڑتے پکڑتے گھنٹہ لے جاتی ہے. تو جو ایمبولنس میں وہ جو چیخ رہا تھا بندہ, وہ تو اللہ کرے کہ وہ بچ گیا ہو. لیکن پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ جو ہے, یہاں پر آئے دن لوگ ایمبولنسز میں مرتے ہیں. لیکن آفرین ہے اس قوم کو کہ اس نے کبھی بھی اس طرح کا ناکہ نہیں توڑا, اس طرح کے پروٹوکول کے اوپر کبھی احتجاج نہیں کیا. یہ وہ قباحتیں تھیں جن قباحتوں کو کیش کرایا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ایک عام پاکستان, ایک عام پاکستانی کا پاکستان بناؤں گا, میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا. لیکن وہ خواب چکنا چور اس لیے ہو گیا کہ عمران خان صاحب بھی اسی پروٹوکول کا شکار ہوئے, اور وہ اس پروٹوکول کے لیے مر رہے تھے, اس پروٹوکول کے خلاف بول رہے تھے. بالکل اسی طرح جب وہ کرپشن کے خلاف بول رہے تھے, بیسیکلی وہ کرپشن کرنے کے لیے مر رہے تھے, گھڑیاں بیچنے کے لیے مر رہے تھے. یہ ہمارے یہاں قومی المیہ ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر کے ملے ہیں, ورنہ تو ڈکٹیٹر آتے ہیں یہ کام سیدھا سودھا کر کے چلے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اس طرح کی مثالیں ہیں. میں جذباتی ہو گیا, لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ اس قوم کا کوئی حال نہیں, کیونکہ یہ قوم جبر برداشت کرنے کی عادی ہے. میں بالکل کسی کو انقلابی ہونے کی, قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب نہیں دے رہا. میں ان کو وہ کیا کہتے ہیں اشتعال نہیں دلا رہا, لیکن یار یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے راستے روک کے کھڑے ہو جائیں. بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ جو نیشنل ٹرافی ہو رہی ہے اس کے لیے ہے. آپ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا, یار کوئی اور سسٹم کر لیں, کچھ اور سسٹم بنا لیں. یا پھر اگر اس طرح کے کام کرنے ہیں, وہ فل ڈریس ریسل ہو رہی تھی تو ایک دن پہلے اشتہار دے دیں یار کہ اگر کسی نے مرنا کھپنا ہے, اگر کسی ایمبولنس نے جانا ہے تو ادھر سے ہو کے گزر جائے. تو کوئی حال نہیں سر. سسٹم لوگ بناتے ہیں, سسٹم لوگ چلاتے ہیں, سسٹم خراب لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے, جو ہیومن انڈیکس ہوتا ہے وہ کس کلاس کا ہے, وہ قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے. یہی سب کچھ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے وہاں پر ہوتا ہوگا کسی دور میں, اب نہیں ہوتا. اب وہاں پر متبادل طریقے راستے دریافت کر لیے گئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پرائرٹی ایک عام شہری ہے اور یہاں پہ پرائرٹی بڑی سرکار ہے. بس فرق اتنا ہے. آگے آ جائیں. خط والا معاملہ لیکچر بازی ویسے میں عموماً کرتا نہیں, لیکن ہوگی, میں ذرا جذباتی ہوا تھا کہ خط کا کیا بنا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. بڑے بول جو ہیں وہ آدمی کے سامنے آتے ہیں, اور یہ جو زندگی ہوتی ہے, میرے ایک دوست کل کہہ رہے تھے, یہ ہمیشہ آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ نے کچھ اور منصوبہ بنایا ہوتا ہے. اور یہ صدیوں سے, جب سے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے, دنیا کا نظام اسی وجہ سے چل رہا ہے. یہ جو گیئر اپ ہوتی ہیں چیزیں, یہ جو زندگی کی رونق ہے, یہ جو میلہ ہے, یہ جو بہاریں ہیں, یہ جو رنگینی ہے, یہ جو امتحان ہے, یہ اس کی ترکیب کی وجہ سے ہے. دنیا کو تخلیق ہی اس انداز سے کیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو آپ کی سوچ سے ہٹ کے سرپرائز ملتے ہیں. آپ نے کچھ سوچا ہوتا ہے, ہو کچھ جاتا ہے. تو اس لیے ہمبل رہنا چاہیے, اس لیے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے, انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ ایک وقتی ایک لہر ہوتی ہے جو آپ کو یوں کر کے بلند کرتی ہے, اور پھر اس سے اگلی لہر اس سے بھی بلند ہوتی ہے اور آپ نشیب میں چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے, وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن ہر وہ دعویٰ جو انہوں نے کیا جو تکبر سے بھرا ہوا تھا, جو وہ وقت کے بہاؤ میں بہہ کے وہ کر دیا کرتے تھے کہ میں چوروں سے ہاتھ ملا لوں گا, لٹیروں سے ملا لوں گا, ان کو این آر او نہیں دوں گا, اب وہ خود این آر او مانگتے پھر رہے ہیں. کل ان کے خط کے اوپر بے بہا قسم کی جو ہیں وہ میمز بنی. ہم نے صنم کو خط لکھا, خط میں لکھا کوئی دل ربا, دل کی گلی, پتہ نہیں کیا کیا. پھر کسی نے وہ خط جواب, وہ جو جواب نہیں دیتے, وہ ہمارے جو ہیں آصف بشیر چودھری صاحب, انہوں نے بھی وہ ایک بڑا زبردست شعر پڑھا. تو شعر و شعری ہوئی پڑی تھی کل کی جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی تھی, بہت مزہ آ رہا تھا. لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے یار, اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج عمران خان صاحب کے اوپر یہ وقت ہے تو کل کسی کے اوپر اور بھی آ سکتی, کل کسی اور کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کل میرے ایک دوست ہے کراچی سے, عباس صاحب, انہوں نے مجھے وہ ایک آڈیو نوٹ بھیجا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے بھی شعر یاد آ گیا, حالانکہ بارش آدمی ہے.
عاجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن شغل چونکہ پورا ملک لگا رہا تھا تو ان کو بھی شغل لگا. وہ کہتے ہیں عطر کی شیشی پتھر سوری عطر کی شیشی پتھر پر مار کر توڑ دوں گا. یہ وہ نہیں ہوتا کہ ڈبے پہ ڈبہ ڈبے میں کیک، آسم نیر میرا سب سے کی ہوں یار، ڈبے پہ ڈبہ ڈبے میں کیک، آسم نیر میرا لاکھوں میں ایک ہے. اس طرح کے شعر جو ہیں وہ بچپن میں جو ہم بھیجا کرتے تھے، وہ دوست احباب، وہ عید کارڈ ہوتے تھے، عید کارڈوں کے اوپر پھر لو لیٹروں کے اوپر بھی بڑی عجیب و غریب شعر اس طرح کے لکھ کے بھیجا کرتے تھے. تو اسی طرح کا شعر ہے کہ عطر کی شیشی عطر کی شیشی پتھر پہ مار کے توڑ دوں گا، خط کا جواب نہ ملا تو خط لکھنا چھوڑ دوں گا. یار کیا لیول ہے یار. تو خیر اس کا تھوڑا سا مذاق سے ہٹ کے توا نہیں لگانا چاہیے کسی کا. میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ اور ہمبل رہنا چاہیے. خان صاحب نے اگر کچھ سیکھا، ویسے تو خان صاحب نے الحمدللہ کچھ نہیں سیکھا انہوں نے، لیکن کیا کریں ان کی مرضی ہے. تو وہ جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس خط کے بارے میں نے معلوم کیا ہے کہ وہ جن کے نام لکھا ہے خط، ان تک وہ نامہ بر پہنچا کہ نہیں پہنچا. اگر پہنچا تو انہوں نے وہ پڑھا، اگر پڑھا تو پھر کیا وہ انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے پھینکا. ایک محبوب سنگ دل کی طرح انہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ انہوں نے خط کھول کے پڑھا ہو، ان کے ہاتھوں تک پہنچا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ مجھے جو سیکریٹریٹ سے پتہ چلا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ خط وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خط آتے ہیں. مطلب وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں ہزاروں خط آتے ہیں. اور یہ ایک باقاعدہ ایک سیکشن ہے علیحدہ سے چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ میں GHQ میں. اور اسی طرح جو آرمی ہاؤس میں خط جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ خط موڑ کے واپس سیکریٹریٹ غالباً بھیج دیے جاتے ہیں. اور وہاں پر پھر وہ کھلتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا نا کہ کس کا خط ہے. اتنے خط، اتنی ڈاک آ رہی ہوتی ہے، ہزاروں خط آ رہے ہوتے ہیں، درخواستیں آ رہی ہوتی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے. اور پھر چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایک شہید کی بچی نے کہا تھا کہ جی کہ وہ ایک وڈیرا ہے، وہ شہیدوں کے ورثہ سے وہ مل رہے تھے تو وہ بات کر رہی تھی وڈیرا وہ ہمارے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے کسی اسٹاف کو کہا کہ وہ پیغام بجاؤ اس وڈیرے کو کہ پھر تمہارا پتہ نہیں چلے گا. یوں تو سر ادا واقعی پتہ نہیں سی چلنا. اگر وہ دوبارہ اس نے پانی چھوڑا ہوا تو ادا واقعی پتہ نہیں چلے ہونا کہ وہ وڈیرا کتنے گیا. ہم جتنے اس سے بے خبر آج ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر ہی نہ آئی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت طاقتور آدمی ہے یار. پاکستان میں سب سے طاقتور سر جڑا وزیر اعظم غائب کر جائے چیف آف آرمی اسٹاف، سمجھو نا پوائنٹ سمجھیں آپ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی آئیڈیلائز کرتے ہیں. لوگ اسی طاقت، جس کے پاس طاقت جو ہے وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور وہ جناب اس کی ڈب دے طاقت پئی ہوئے ساری دی ساری، تو وہ اس کو ہی لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اسی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اسی تک داد فریاد لے کے جاتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہو سسٹم مضبوط اتنا ہو کہ یار یہ سسٹم ہے، اس پر چل کے میں انصاف حاصل کر لوں گا، یہ سسٹم ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلنا. وہ جو ہوتا ہے نا غیر یقینی صورتحال، ایک غیر یقینی کیفیت، ایک غیر یقینی جو تاثر ہوتا ہے کسی بھی ہمارے اداروں کے بارے میں، تو یہ تاثر نا اتھے کڑا کچھ ہونا، تو یہ شخصیات کو مضبوط کرتا ہے، اداروں کو نہیں. تو چیف آف آرمی اسٹاف کی شخصیت جو ہے وہ اس وقت اداروں سے بڑھ چکی ہے پاکستان میں، اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے لوگ خط لکھتے ہیں اور بے شمار خط لکھتے ہیں، بے شمار ڈاک آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تک تو سانو پتہ ہی نہیں کہ خط آیا. کہڑا ڈاکی نے آ کے کیا ہونا کہ یا کہڑا کہ گوہر ایوب صاحب جڑے نے آپ لے کے آگے ہون گے کہ بوا کھولو آرمی چیف صاحب، مطلب تو ہی نہ ہے چودھری نواب دین تو گھر نہیں نہ کہ انہیں بیل دیتی ہے نواب دین گھر ہے نہیں، گھر نہیں گیا، خط آیا تھا ابا جی نے بھیجا. سر اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. تو گوہر ایوب صاحب تو خود نہیں لے کے آئے، نہ فیصل چوہری صاحب خط لے کے گئے ہیں، نہ کوئی اور لے کے خط گیا ہے، ڈاک کے ذریعے گیا ہوگا. تو وہ خط نہیں پہنچا وہاں پہ. تو میں نے ذرا کیوری ایک ڈالی بھی ہوئی ہے کہ اگر خط مل جائے تو کیا اس کا انجام ہوگا. تو وہ کیوری کا جواب آئے گا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی تو مجھے اپنے دوست احباب جو ہیں وہ ان سے پتہ چلا کہ خط نہیں ملا. اب اس خط کے بارے میں جو نکات جو اٹھائے گئے ہیں اگر آپ اس کو غور سے کریں تو یہ خط بیسیکلی شاید آرمی چیف کو لیٹر باکس میں ان کے نام کے اوپر ڈالا بھی نہ گیا ہو. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر، کیونکہ یہ اوپن لیٹر ہے
اور یہ اوپن لیٹر جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس پولیٹیکل سٹنٹ کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف کی ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج اور عوام میں فرق ڈالا جائے. خط لکھنے کا دوسرا مقصد یہ لگتا ہے کہ فوج کی کمانڈ یعنی کہ جنرل آصف منیر اور ان کے نیچے جو کمانڈر ہیں, جو فوج ہے سر 3 لاکھ فوج ہے نا آلموسٹ, تو اس کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. وہی کام وہ جو شہباز گل صاحب کر رہے تھے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی وہ اس کی کانوٹیشن ان کے ہاں یہ ہے. اور اس طرح کی کاوش کا ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اٹینشن سیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو تھوڑا سا ملائن کرنے کی ایک کوشش کی ہے. میرے نزدیک یہ بات زیادہ درست ہے, بجائے اس کے کہ جی وہ NRO مانگ رہا ہے, وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. وہ بیک وقت سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بیک وقت وہ بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہوں اور میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. وہ اپنے بلاول بھٹو صاحب کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب نے تو شغلن کہہ دیا تھا نا ایمی پتہ نہیں کیا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. سر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, مینوں نہ چھڈیا تے. ویسے اس کے اوپر جو ایک مجھے وہ ٹویٹ سرل میڈا صاحب کا آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کے جو 6 نکات ہیں وہ پہلا بھی ہے ریلیز می, دوسرا ریلیز می, تیسرا ریلیز می, چوتھا ریلیز می, 5واں ریلیز می, 6واں ریلیز می. تو ابھی تک یہ اگر اوپن لیٹر ہے تو یہ پبلک نہیں کیا گیا ابھی تک. کل بھی اس کے خط و خال جو ہیں وہ موٹے موٹے 6 نکات وہ فیصل چودھری صاحب اور جو ہیں بیرسٹر غور صاحب ان کے زبانی ہمیں پتہ چلے ہیں. تو خط و خال کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ خط واقعی کل وہ رسید دکھاتے کہ ہم نے آرمی چیف کو بھیج دیا ہے اور ابھی تک وہاں ان کے سیکریٹریٹ کو ابھی تک جتنی ڈاک موصول ہوئی ہے ابھی تک وہ اس خط تک نہیں پہنچے. اگر یہ پوسٹ کیا گیا ہے, اگر یہ بھیجا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ رسید دکھا دیں, کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کے مندرجات جو ہیں وہ اگر اوپن لیٹر ہے تو اوپن لیٹر تو اخباروں میں چھپتا ہے, اوپن لیٹر جو ہے وہ صحافیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, اوپن لیٹر جو ہے اس کی خبر لگوا دی جاتی ہے پورے مندرجات کے ساتھ تفصیلاً لکھا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں رانا ثناء صاحب کہ پتہ نہیں کتنے بہ کے خط لکھا انہوں نے, خود لکھا ہے, کسی سے لکھوایا ہے. یہ جو بھی ہے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور بیسیکلی یہ ایک دھمکی ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہوں, مینوں ریلیز کر دو نہیں تو میں بہت بڑا پیش آواں گا. اب اس طرح کی دھمکیوں کے ساتھ آپ کیا کوئی فروٹفل نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میچ ٹیٹ پیا ہوا ہے, میچ پھنسیا ہوا ہے اور دونوں پارٹیاں زور لا رہی ہیں. یعنی ایک جو ہے وہ ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہے اور ایک ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو اس صورت حال میں دیکھیں کیا صورت بنتی ہے. ابھی تک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکست خوردگی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کی, اور اس طرف کامیابی ہی کامیابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ملک چلنا شروع ہو گیا ہے, اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے, معاملہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف کا دباؤ لینے والا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا. تو اس خط کا فائدہ نہیں ہوگا, میرے خیال میں اس کا نقصان ہی ہونا ہے. لیکن میں نے کیوری ڈالی ہوئی ہے اور وہ جہیں کوئی جواب آئے گا جو ہی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں کچھ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا لیکن وہ وقت کافی زیادہ ہو گیا, اس لیے فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.